محمد رسول اللہ کی غلامی ہم سیکھیں، ان کی سنت سے محبت کریں، ان کی شریعت کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہی جیسے قرآن کریم کے تعلق سے جو اعتراض ہوئے، اس پر میرا ذہن نہیں تھا بہت دن تک، لیکن ایک بہت بڑے میرے استاذ ہیں، نام نہیں لوں گا، آپ کے اعظم گڑھ کے ہی ہیں، دارالعلوم دیوبند، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھنے ایشو بنتا چلا جا رہا ہے، اس ٹاپک پہ کوئی بولتا نہیں ہے۔ تم سنسکرت جانتے ہو؟ سنسکرت صرف ایک بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو سنسکرت کو رٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن سنسکرت اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو گرامٹیکلی پڑھیں، گرامر کے اعتبار سے پڑھیے۔ بہت آپ اگر عربی جانتے ہیں تو آپ کے لیے سنسکرت پڑھنا بہت آسان، عربی سے سمجھ کے بہت قریب ہے سنسکرت۔ مثال کے طور پر عربی کے اندر میں واحد بولتے ہیں، تسنیہ بولتے ہیں، جمع بولتے ہیں، سنسکرت کے اندر بھی ہندی میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک وچنم، دوی وچنم، بہو وچنم بولتے ہیں، مذکر مؤنث بول دیتے ہیں، اس میں پرش لنگم اور استری لنگم اور نپنسک لنگم مخنث کے لیے بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ سنسکرت عربی کے اندر ہم لوگ بولتے ہیں انتا، انا، سنسکرت کے اندر یویم، توم، کتابی، میری کتاب، قلمی، میرا قلم، اس کے اندر بھی بول دیتے ہیں مم نما گروہما، مم نما عبداللہ صالح، مائی نیم از عبداللہ صالح، اسمی عبداللہ صالح، سنسکرت میں بولیں گے مم نما عبداللہ صالح، میرا گھر مم گروہم، مم نے میرا تھا سنسکرت، مم گروہم سیمان چل بہار، میرا گھر سیمان چل بہار ہے، گروہم گھر کو بولتے ہیں۔ اسی گروہم کے پوسٹ پر ہمارے امت شاہ نے گرہ منتری، اسی گروہم سے گرہ منتری، گھر کا منتری، تو یہ لفظ گرہ ہے سنسکرت کا، گرہ منتری گھر کا منتری، یعنی اس دیش کا وزیر داخلہ جس کو بولتے ہیں، تو یہ سنسکرت جو عربی جانتے ہیں ان کے لیے بہت آسان ہے۔ تو آپ اگر پڑھیں گے گرامٹیکلی تو آپ کو بہت آسانی ہوگی پڑھنے میں، اور پڑھنا چاہیے۔ پرانی لینگویج ہے، وہ ٹف ہوتی ہے، جب یاد نہیں ہوتی ہے، اس کے اشلاق اور منطق ضرورت نہیں ہے، لیکن پڑھ سکتے، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو تو ذرا بتاؤ تو دیکھو تو کہاں پر ہے یہ جو سنسکرت لینگویج میں قرآن کریم کی آیت اور اس کی میننگ مطلب کو پیش کرتے ہیں۔ جب وہ لٹریچر پہنچایا گیا میرے پاس، اس کا ترجمہ جب سنسکرت میں ہم نے دیکھا، ہم نے کہا کہ یہ تو کھلی بھی اجازت تھی، کہیں سے کہیں تک اس کا رشتہ ہی نہیں، اور یہ جو آیتیں انہوں نے پیش کی ہے، جو 24 آیتیں، اس پر آج بھی بھارت سرکار عمل کرتی ہے، ان آیتوں پر آج بھی عمل کرتی، آج بھی 1450 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی قرآن کریم میں، سپریم کورٹ میں نکالنے کے بجائے اس پر ایکسپلین ڈیبیٹ یہ ہونا چاہیے کہ یہ آیتیں وہ ہیں جس پر آج بھی بھارت سرکار نے دنیا کے ٹوٹل ممالک کے لوگ عمل کرتے ہیں ان آیتوں پر، بڑا کرو ایکسپلین کرو۔ ہم نے کہا کہ سر میں جب ہی کروں گا حضرات جب میں ان سنسکرت کو ان قرآن کریم کی آیتوں کے مطابق ان کے شاستر کے اندر میں منتر دیکھ لوں گا۔ 2.5 مہینے سے میں نے تحقیق شروع کی ہے، 2.5 مہینے کے اندر 6 آیت کا ایکسپلین، ان کے اشلوک، ان کے منتر میں نے دیکھے۔ قرآن کریم کی آیت کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مسلمانوں کو قتال پر ابھاریے۔ یہ ترجمہ کن لوگوں کو قتال پر ابھاریے؟ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے تو یہودیوں کے ساتھ مل کر کچھ مشرکین مکہ، کفار مکہ، مدینے کے یہودی سے مل کر آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے تو آپ نے گٹھ بندھن کیا، آپ نے الائنس بنایا، گٹھ بندھن یہ ہوئی، آپس میں بات چیت یہ ہوئی کہ کوئی کسی کے خلاف نہیں لڑے گا، کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کرے گا، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، کوئی کسی کی قتل کی سازش نہیں رچے گا، کوئی جاسوسی بھی نہیں کرے گا۔ یہ معاہدہ، یہ باتیں لکھی گئی،
बात फाइनल, आप अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे हैं, यहूदी भी अपने काम में लगे हैं, लेकिन कुछ यहूदी चुपके चुपके मदीनतुल मुकर्रमा के मुशरिकीन से मिलकर कि अरे तुम्हारे शहर में जाकर दादागिरी, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला देखो, हम लोगों ने इतना जुल्म किया कि निकाल दिया, वहां से बाहर कर दिया, हालांकि निकालने की वजह से नहीं, अल्लाह का ऑर्डर था, अल्लाह के ऑर्डर से आप अलैहिस्सलाम हिजरत करके आए। तो इन्होंने कहा बरखलाया यहूदियों को, और यहूदी ने आप अलैहिस्सलाम की कत्ल की साजिश शुरू की, जासूसी शुरू की, जासूसी। तो जासूसी करने वाले की सजा क्या है इस देश में, भारत में? अगर कोई हमारे मुल्क भारत में रहकर अगर कोई बांग्लादेश या चाइना की जासूसी करे या अमेरिका के अंदर जाकर अमेरिका की जासूसी करे, तो हर मुल्क और हर देश का कानून है उस जासूस को फांसी की सजा या उसको उम्र की सजा सुनाई जाती है। आज भी अगर भारत के अंदर कोई जासूस पकड़ा जाए तो उसको फौरन मोदी जी कहेंगे कि ये जासूस है, इसने देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, इनको फौरन यूएपीए लगाकर इनको जेल के सलाखों के अंदर डालो। आज भी इस आयत पर अमल करते, जब हमारे मुल्क में जासूस को फांसी की सजा दी जा सकती, किसी मुल्क में सूली की सजा दी जा सकती, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहर में अगर कोई मुकर्रमा का जासूस पकड़ा जाए, उसका जासूस पकड़ा जाए, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अगर अल्लाह कहता है कि तुम उसको कत्ल करो, तुम्हारे खिलाफ जो बगावत करते हैं उसको तुम मारो, तो ये गुनाह कैसे हो सकता है? बताओ अकल के दुश्मनों, कैसे हो सकता है? ये है इस आयत का मतलब। एक आम इंसानों को, एक सनातन धर्मी भाइयों को कत्ल के ऑर्डर नहीं देता, बल्कि जासूसी करने वाले और अहद शिकनी करने वाले और बगावत करने वालों के लिए इस आयत के अंदर ऑर्डर दिया गया। या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल। वो जो जासूस हैं, वो जो शहर के अमन शांति को खत्म करना चाहते हैं, वो जो मुल्क के जो देशद्रोही हैं, उनके लिए ये आयत है। और इस आयत पर हमारे भारत सरकार अमल करती है कि नहीं करती? कैसे जुर्म हो सकता, कैसे मुजरिम हो सकता? तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मंदर श्लोक अथर्ववेद के अंदर और ये यजुर्वेद के अंदर कहा गया है, रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाच, रुद्रवो गिरीवा अश्रयत पिशाच। इस जमीन पर सबका अमल ईश्वर के पास लिखा जाता है, सबका अमल ईश्वर के पास लिखा जाता है। जो आदमी अगर कोई किसी और को सपोर्ट करेगा, अपनी बात किसी और को पहुंचाएगा और अपने लोगों को हानि पहुंचाएगा, तो वो भी ईश्वर के पास लिखा हुआ है। और कहा जाता है उस शख्स के बारे में जो अपने लोगों को नुकसान पहुंचाता है, क्या कहा जाता? प्यारो नाम पर जाम जही उसका सर कलम कर दो। जो आदमी अपने लोगों को नुकसान पहुंचाता है उसका सर कलम कर दो। अथर्ववेद और यजुर्वेद दोनों कह रहे हैं, लेकिन कुरान करीम की आयत पढ़कर पेट में दर्द हो जाता है, अथर्ववेद पढ़कर पेट में दर्द नहीं होता। वहां गौर होना चाहिए। दूसरी आयत में क्या कहते हैं? दूसरी आयत भी इसी ताल्लुक से इसी तरह है। दूसरी आयत में कहते हैं कि इस आयत पर तो बाज़ार करोड़ों रुपए खर्च करती हमारे देश के लोग, हमारे देश की गवर्नमेंट। कैसे? बहुत बारीक बात बता रहा हूं मैं, यकीनन जरा गौर से सुनिएगा। थोड़ा मॉडर्न होकर के समझा रहा था कि आसानी के साथ समझ में आ जाए। अपने दुश्मन के खिलाफ तुम तैयार रहो। हमारे इस मुल्क में मिसाइल बनाया गया, क्यों? ताकि हमारे मुल्क के तरफ कोई आंख उठाकर देखे तो हम मिसाइल से डराएंगे। हम अपने पास, हमारे पास वेपन्स होगा तो दूसरे ममालिक पड़ोसी मुल्क जो हमारे तरफ आंख उठाकर देखे हैं वो डरेंगे, हमारे मुल्क की तरफ निगाह उठाकर देखे की जरूरत नहीं होगी। आज क्या हम करते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइल इसलिए बना कर दिया और जनाबियों के लिए बम क्यों बनाया हमारे देश में? ताकि हम दुश्मन के आने के वक्त में अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो अपनी देश की रक्षा के लिए हम उनसे मुकाबला करेंगे। बताइए वो आयत हम पर आज भी गवर्नमेंट अमल करती है। अगर कुरान करीम में यूं कह दिया कि मोहम्मद तुम्हारे
کے لیے اگر کوئی آتا ہے، تم کو مٹانے کے لیے اگر کوئی آتا ہے تو تم تیار رہو دشمن اور اپنے دریش کے خلاف۔ تو اس میں کون سا جرم ہے؟ اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے یہ بات تو اٹھایا جائے اتھروید کے اندر صاف صاف لفظوں میں کہا گیا، صاف لفظوں میں کلیئر لفظوں میں کہا، اے برہما دویشو چہی، اے برہما دویشو چہی، جو انسان پیارو نام پر جاما، جو ظلم زیادتی کرتا ہو ان کے خلاف ہم تیار ہوں گا سرزن سے جدا کر دو۔ اگر قرآن پر اعتراض آپ کو ہے تو اتھروید کے ضمن پر اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر قرآن کریم کی آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ لوٹو اور کھاؤ، اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اتھروید کا ایک منتر ہے جس میں کہا گیا تُوَمْ تُورِيَ، تُوَمْ مطلب تم تُورِيَ تَرُشَّتَھَا، کہ تم گردن مار دو شخص کی جو تمہارے سامنے میں تمہارا دویش ہے، یعنی تمہارا ششرو ہے۔ تُوَمْ تُورِيَ تَرُشَّتَھَا، اور جب تمہارا ششرو مر جائے تو ان کا بچا ہوا مال ستیم وبھاجانی، بانٹ کر کھا لو۔ یہ تو قرآن میں کہا گیا ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، میدان جنگ میں جو چیزیں مل جائیں تو تم بانٹ کر کھا لو۔ لیکن کیا ترجمہ کرتے نہیں، لوٹو اور کھاؤ۔ اسلام میں لوٹنا اور کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ زبانی اگر کسی کو تکلیف پہنچا دینا آپ نے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صاف وہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ ذرا بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جن کے پاس کوئی مال و متاع نہ ہو، کوئی درہم نہ ہو، کوئی دینار نہ ہو، ہمارے قوم کا مفلس وہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو کل قیامت میں بہت ساری نمازیں لے کر حاضر ہوگا، روزے، حج، زکات، نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہوگا، لیکن حال یہ ہوگا کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو زبان سے برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا خون کھایا ہوگا، ناجائز کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، کسی کو پاور دکھا کر کسی کا گھر بلڈوز کیا ہوگا، اور کسی کو کرسی کی طاقت دکھا کر زبردستی کسی کا گھر بالکل ڈیمولش کر دیا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، تو اس شخص سے کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا اور یوں کہے گا کہ تم بڑے نیکی والے ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھو دعوے دار باقی ہیں، یہ سارے ایک طرف سے لائن میں ہیں۔ تم نے ان کو گالی دی تھی، جی گالی دی تھی، کوئی بات نہیں، نیکی دے دو، آج نیکی اٹھا کر لو جی، گالی کے بدلے نیکی۔ تم نے تمہارا کیا جب کوئی تھپڑ مارا تھا، لو جی دے دو۔ تم نے کیا جی بلڈوزر سے گھر توڑا تھا، لو نیکیاں دو۔ سب لائن میں آئیں گے، سب ساری نیکیاں اٹھا کر دی جانے لگے گی، اس کی نیکیاں اور دعوے دار باقی ہوں گے کہ اللہ ہمارا بھی حق ہے، میری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا، بڑا دبنگ تھا نا، دکھا کر وہ کٹا دکھا کر کھڑا کر دھمکا کر اور دنیا کی عدالت میں پیسے کھلا کر ججمنٹ بدل کر ہماری زمین کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ڈونٹ وری، فکر مت کرو، فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اور میں رب کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں کروں گا۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ آج سپریم کورٹ بھی میں، آج ہائی کورٹ بھی میں، آج سی ایم بھی میں، آج پی ایم بھی میں، آج سب کچھ میں، نشے میں چور ہونے والوں، ناجائز اور غلط طریقے پر انسانوں کو لوٹنے اور ظلم کرنے والوں، برباد کرنے والوں، کیا رکھو تمہارے خاتمے کا وقت آئے گا، کل قیامت میں مہاپرلے میں ایشور کے سامنے حاضر ہونا ہوگا اور تم کو اپنے کیے کا سزا دینا ہوگا وہاں پر۔ یہاں پر بچ جاؤ گے اپنے طاقت کی وجہ سے، یہاں پر بچ جاؤ گے اپنے پاور کی وجہ سے، لیکن ایشور کے سامنے سے نہیں بچ سکتے۔ اے برہما دویشو چہی، برہما کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، برہما کی باتوں کے مرضی کے خلاف کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہوگی، اگر کوئی بھی انسان کرے گا تو نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ کہے گا کون ہے آج کا مالک، کون ہے آج چیف جسٹس، کون ہے آج سپریمو، لمن الملک اليوم، آواز نہیں آئے گی، تب کہا جائے گا للہ الواحد القہار۔ آج کا سپر پاور اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی، وہاں پر اس آدمی
کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، دعوے دار باقی ہوں گے، ان دعوے داروں کے گناہ ڈال کر ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ جہاں پر یہی نہیں بلکہ اگر کسی بے سینگ والی بکری کو، سینگ والی بکری نے اگر اس کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے تو اس جانور کو بھی، بے سینگ والی بکری کو بھی انصاف ملے گا کل قیامت میں۔ جب جانوروں میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے کہ انصاف ہوگا تو کیسے کہا جا سکتا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہ ان مال کے لیے ہے جو جنگ کے میدان میں جو مال جو دولت حاصل ہوتی ہے ان کے استعمال کے لیے بات کہی گئی ہے۔ اسی لیے اگر خدا کے واسطے اگر آپ کو قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال پر اعتراض ہے تو آپ کو رُدْرُبُ گریبا اشریت پشاچہ پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُم پر بھی اعتراض ہے تو آپ کو ایبا برہما دویشو شہی پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کے اوپر، اگر آپ کو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کے اوپر اعتراض ہے تو آپ کو تمام پوریت اور شاہ ستم کے بھا جانے کے اوپر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ لیکن ان آیتوں کو بیس بنا کر کنہیں مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے ہم مدرسے سے چلائیں گے، قرآن کریم جل جائے گا تو یاد رکھو ان مدرسوں کا بڑا احسان رہا ہے اس دیش کے اندر، رہا ہے کہ نہیں رہا؟ نہیں بولتے ہمارے علماء مگر تو ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں اور جہاں ضرورت پڑتی وہاں بولتے ہیں، اور ہمارے علماء کی قربانی، ہمارے مدارس کی قربانی کی وجہ سے آج اس دیش کے اندر ہمارے دیش واسی چین کی سانس لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے مدرسہ چلانے والوں تو ہمارے اس کو کبھی آبادی نہیں مل سکتی تھی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب اس دیش میں انگریز آیا تھا تو ان انگریز کے خلاف اگر چنچا کسی نے ظاہر کی تھی تو شاہ ولی اللہ محمد دہلوی نے ظاہر کی تھی۔ اگر مدارس اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ ولی اللہ نہ ہوتے، اگر شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو ان کے شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، اگر شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کون دیتا؟ سابقر تو چاپلوس تھا، شاہ عبدالعزیز محمد دہلوی نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی نہ ہوتے، حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے تو مولانا رشید احمد گنگوہی بھی نہ ہوتے، مولانا ممنون علی ناظر نہ ہوتے، عربی مدرسے کے استاد محترم مولانا قاسم نانوتوی کے استاد محترم مولانا عبدالرشید گنگوہی کے استاد محترم مولانا ممنون علی ناظر، اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو یہ مولانا نہ ہوتے، اگر مولانا قاسم نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا۔ 1866 کے اندر کی بنیاد نہ ڈالی جاتی تھی تو انگریز کے خلاف لڑنے والا کون مرد مجاہد ہوتا؟ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو 1831 کے اندر 1831 میں بالاکوٹ کی پہاڑی پر مولانا سید احمد شہید بریلوی بھی نہ ہوتے، 50 لوگوں کو لے جا کر عربی قربانی پیش نہ کرتے اس دیش کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان نالائق اور ناہنجاروں سے، ان دیش کے اپنے یہ فرضی دیش کے ہی بات کرنے والے لوگوں سے جو فرضی دعویٰ کرتے ہیں، دیش سے یقیناً ان کو محبت نہیں، دیش سے محبت ان مدارس کے لوگوں نے دیش سے محبت کی ہے۔ ان مدارس کی آواز اٹھتی تھی انگریز کے خلاف لڑنے کے لیے، انگریز کے فوج میں بھرتی ہونے کے لیے، ناجائز کا فتویٰ ان مدارس کے در و دیوار سے نکلا تھا۔ تم یاد کرو اس وقت کو، اگر مدرسہ نہ ہوتا، دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو ہمارے علماء نہ ہوتے، اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا شیخ الہند نہ ہوتے، اگر شیخ الہند نہ ہوتے تو مولانا عبید اللہ سندھی بھی نہ ہوتے، مولانا عبید اللہ سندھی نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال کے لیے محنت کون کرتا؟ تم کرتے نہیں کر سکتے تھے، تم دلوں میں چھپے ہوئے تھے، تمہارا جنگ نہیں ہوا تھا اس وقت میں 1925 میں تم آئے ہو، اور 1919 1819 جناب 1755 سے کلمہ پڑھنے والوں نے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے قربانی پیش کی تھی۔ نہیں ہے تو تاریخ معلوم، اٹھاؤ پلاسی کی تاریخ۔ 1755 کے اندر سب سے پہلے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے انگریز کے خلاف جنگ کی شروعات کی تھی، مدرسے میں بیٹھ کر بچے کو پڑھا دیتے تھے۔ 1799 کی تاریخ قرآن پڑھنے والا ٹیپو سلطان
से दुआ भी मांगता था। जिस दिन उनकी शहादत हुई है तो दोबारा कुरान करीम पढ़कर फजर की नमाज के बाद अंग्रेज के सामने जाकर दो तलवार लेकर खड़ा हुआ। ऐसा बच्चा क़यामत की सुबह तक कोई देश के अंदर नहीं पैदा कर सकता जैसा टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान दोनों हाथ से तलवार चलाने वाले मर्द मुजाहिद थे। ये तारीख हमारी नहीं, अगर हमारा कुरान ना होता तो ये हमारे मुजाहिद पैदा ना होते। अगर हमारे मुजाहिद ना होते तो अंग्रेज के आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला कौन होता? ऐ कोई माय का नाल बताए तुम्हारी तंजीम में से नहीं है। इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकलने वाले मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा था कि मैं अंग्रेज के फौज में भर्ती होने वाले हमारे नौजवानों के खिलाफ फतवा लिखता हूँ। फतवा लिखा गया, किसी ने कहा कि हुसैन अहमद मदनी आज तुम्हारी खैर नहीं, मर जाओगे, ये तो फांसी की सजा दे देंगे। हुसैन अहमद मदनी ने कहा था अंग्रेज के सामने अंदर खड़े होकर कहा था मरने से कौन डरता है जी। अगर ये मदरसा न होते मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसा शेखुल इस्लाम जैसा मर्द मुजाहिद न होता। मौलाना अरशद मदनी के अब्बा, मौलाना महमूद मदनी के दादा, मौलाना असद मदनी के अब्बा, ये मौलाना ये शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी जिन्होंने अंग्रेज के रगों को ठंडा किया। कोई माय का लाल नहीं था अंग्रेज से मुकाबला करने वाला, लेकिन कौन? एक दाढ़ी और एक टोपी वाला जो मदरसे से बिलोंग करता था। अगर ये न होते, ये मदरसा न होता, आज मदरसों को बड़ी आसानी के साथ चलाते। जब अंग्रेज के सामने लड़ाई की बात थी तो हमारे हुफ़ाज़ कराम जो हिफ्ज़ कर रहे थे मासूम छोटे बच्चे के बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। तुम तो गुलामी करते थे, तुम तो चापलूसी करते थे। अगर ये मदरसा न होता ये देश आजाद नहीं होगा। ये एहसान मदरसों का है इस देश। इसीलिए गलत फहमी की बुनियाद पर मदरसों को जलाना, किताबों को जलाना गलत बात। किताबों को जलाते हो ईश्वर के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों वक्त भी काफी हो चला है और कल परसों की तारीख में हमारे घर पे एक बड़ा हादसे फाजिया हमारे ब्रदर इन लॉ, हमारे फादर इन लॉ ससुर मोहतरम का इंतकाल हुआ, जिसकी वजह से मैं कल के प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाया। घर वाले आज भी मना कर रहे थे इतने दूर जाओगे, क्योंकि ये एक आइलैंड में बसे हुए हैं आजमगढ़ मऊ के लोग। इस कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत होती थी। डायरेक्ट ट्रेन डेली यहाँ के लिए ऐसे टाइम पे है कि 2 दिन पहले निकलना पड़ता था, या अगर फ्लाइट से आएंगे तो हमें अगर फ्लाइट से आना होगा तो हम बागडोगरा तो दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से तब वाराणसी आया या फिर गोरखपुर आया, थोड़ा लंबा पड़ जाता है। लेकिन बस एक बात और मैं बताकर आप लोगों से अपनी बात खत्म करूँगा, वो ये खुसूसन नौजवानों को एक पैगाम में देना चाहता हूँ। मेरे नौजवानों की तारीख हमारे सामने अभी है, इन चीज़ों की जानकारी आप हासिल कीजिए। आप सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजारिए, इतिहास सीरत पढ़िए, ताकि कहीं पर कोई गलत अफवाह फैलाता है बताता उसको पुरअमन तरीके से उसको मुतमईन कीजिए, सेटिस्फाई कीजिए, बताइए। हर सारी बातें उनके ग्रंथ के अंदर मौजूद है लिखी। एक आदमी जब ज्यादा बहस करता हमारे सामने, मैं उसको श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़कर समझा देता था। मैं कहता हूँ कि देखो भाई, तुम कुरान पर एतराज करने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की लाई हुई शरीयत, जो लाई हुई किताब है, उनके ऊपर जो अवतरित हुई है कुरान, उनके 24 आयतों पर एलिगेशंस और इल्जाम और बहतान लगाने से पहले आप पहले अपने शास्त्रों को पढ़ लीजिए। नेताजी के कहने पर मत उछलो। नेताजी 5 साल के लिए आएंगे बस वो अपने फायदे के लिए। आप सोचो, आपका सबसे बड़ा नेता आपका ईश्वर है। ईश्वर का फरमान क्या है? ईश्वर क्या कह रहा है? जंग मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की तलवार उठाई तो भाई श्री कृष्ण जी ने भी, श्री अर्जुन जी ने भी, श्री रामचंद्र जी ने भी नहीं उठाया। यहाँ तक कि श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक मैं पढ़ता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा, ये मंत्र मिलेगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायोत्सवः मामका पांडवा चैत्यं कुरुवत संजय। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है जिसमें जंग की बात कही गई। जंग लड़ाई। अगर कुरान करीम की पहली आयत, अगर पहली सूरत में सूरह फातिहा में भी कहीं जंग की बात होती है ना, तो ये लोग पता नहीं सूरह फातिहा को आप काट कर निकाल कर फेंकने की कोशिश करते कि नहीं, पहली सूरत में कत्ल है, पहली सूरत में जिहाद है। नहीं देखते। श्रीमद् भगवत गीता में पढ़कर बता देता था,
نہیں سمجھ میں آتا ان کو تو ایک منتر اور آگے پڑھ کر سمجھا دیتا ان کو، بھیا ایسا مت کرو، کتستوا کشملتم وشمے سمپستتم اناجی جشتم کیرتی کرم جنا شترو ہردئی دور بڑھیم، اے ارجن اٹھو سامنے مقابلہ کرو لڑو، ہم نے کہا دیکھو اسی لیے وہ ایک وقت ہوگا، ٹائم ہے، اب دیش کے اوپر اگر کوئی آکر کے بم گرائے گا تو کیا ہمارے مودی جی بیٹھے رہیں گے؟ وہ کہیں گے اچھا ایک دم فوراں پہنچیں گے بارڈر کے اوپر اور فوراں مائک تھمائیں گے اور مائک سے بم پھینکنا شروع کر دیں گے، کچھ تو کریں گے نا اپنے دیش کے لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اسی لیے ایسے ہی پہلے ہوتا تھا، ارجن کا زمانہ ہو، رام کا زمانہ ہو، محمد رسول اللہ کا زمانہ ہو، ایسا پہلے ہوتا تھا، اس کو بیس بنا کر آج بلیم نہیں کیا جا سکتا، اور آج اسی تحریک کا ایک نتیجہ ہے۔ آج ہماری جو بیٹیاں بچیاں فوراً اغیار کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، ان کے بائک کی چمک دیکھ کر، ان کے گاڑیوں کو دیکھ کر، سازش ہے میرے نوجوان، میری سماج کے بچیوں، ان کے سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ آپ کا کبھی بھی، پہلی بات تو آپ کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا، میرج ہو سکتا ہے بھارت کے سمویدھان کے اعتبار سے، آپ اگر بالغ ہیں آپ کسی سے میرج کر سکتے ہیں سمویدھان کے اعتبار سے، لیکن اگر کوئی مسلم لڑکا یا مسلم لڑکی اگر کسی اغیار سے میرج کرتا ہے تو شریعت میں وہ میرج، وہ شادی قابل قبول نہیں ہے، ان سے اولاد پیدا ہونے والی کبھی بھی ان کے لیے جائز حرامی نسل، اور ان سے جو بچیاں وہ جو چلتی رہیں گے اولاد کا سسٹم اور نظام، وہ سارے حرامی نسل، ان تمام کا وبال تمہارے سر پر ہوگا۔ پتہ کیا سازش ہے ہماری سماج کے بچیوں، جو لیبرلزم کی وجہ سے کہ نہیں مولانا دھرم کچھ نہیں ہوتا، اپنا اپنا عمل ہوتا ہے، اسی لیے ہم آزاد ہیں، کچھ تو آزاد خیال کی وجہ سے بچیاں دھرم پریورتن کر یا دھرم پریورتن بھی نہیں کرتی، تم اپنے دھرم پر، ہم اپنے دھرم پر لیونگ ریلیشن کے مطابق وہ رہتے ہیں اور ناجائز سمبند میں رہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے شرد تھا کا مرڈر ہوا، اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے ساحل ساکشی کو مارا چاقو سے، اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے ٹینا نینا پینا کون ان سب کا مرڈر ہوتا، اسی ناجائز سمبند کی وجہ سے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے قرآن کو پڑھو دنیا والو، قرآن کریم کے اندر زنا کی سزائے موت ہے، سزائے موت۔ لال کرشن اڈوانی جی نے میں کہا تھا، کسی نے پوچھا، اس نے کہا کہ should be death penalty for a rapist، ایک زنا کرنے والے لڑکے کو، زانی کو سزائے موت ملنی چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا سزائے موت آپ کے اسلام میں خطرناک نہیں ہے، 100 کوڑے یا اگر شادی شدہ ہو تو سنسار کرنا اتنا خطرناک جرم۔ ان سے پوچھو کہ اگر تمہاری بیٹی کی سزا، بیٹی کے ساتھ کوئی ریپ کرے تو تم کیا کہو گے؟ تو کہے گا، وہ ڈائریکٹ کہے گا کہ مجھے چاچا تو میں تو اتنا غصہ آئے گا کہ میں اس کا مرڈر کر دوں گا۔ اسی چیز کی رعایت کی ہے اسلام نے، اگر کسی بیٹی کی عزت کوئی لوٹتا ہے، وہ مجرم ہے، لوگوں کے سامنے کھڑے کر کے سارے لوگ مجمع کے سامنے میں اس کو سزا دی جائے تاکہ دوسرا نوجوان پھر اپنا سر نہ اٹھائے کسی سماج کی بیٹی کی عزت لوٹنے کے لیے۔ اور پھر اس زنا کی سزا بعد میں، پہلے زنا سے بچنے کا راستہ ہے قرآن میں، زنا کیسے عام ہو جاتی ہے، زنا کا بازار کیسے گرم ہوتا ہے، وہ بے پردگی کی وجہ سے، وہ فون کے اوپر کمیونیکیشن کی وجہ سے۔ ہمارا نوجوان یا جوان بیٹیاں آج کل ایک دوسرے کے ساتھ پہلے چیٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ڈیٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر پکنک مناتے ہیں، پہلے چیٹنگ پھر ڈیٹنگ، پھر آخر میں جب بات نہیں بنتی ہے، من بھر جاتا ہے ناجائز سمبند میں، اس کے بعد پھر کٹنگ کرتے ہیں۔ ایسا ہے زمانہ۔ دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ چیٹنگ بھی جائز، ڈیٹنگ بھی جائز، لیکن کٹنگ جائز ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، کٹنگ تو ہے ہی نہ جائز، لیکن چیٹنگ بھی نہ جائز، ڈیٹنگ بھی نہ جائز۔ کیوں؟ چیٹنگ سے شروعات ہوتی تھی، اسی لیے اسلام کہتا ہے کہ کوئی سماج کی بچی کسی غیر محرم لڑکے یا مرد سے کسی سے بات نہ کرے، دونوں کے لیے پردے کا آرڈر ہے۔ یہ جو میڈیا والے بولتے ہیں کہ اسلام میں دیکھیں عورت کو پردہ، ارے مرد کو بھی پردہ ہے، قل للمؤمنات پڑھتے ہوں بے وقوف، قل للمؤمنین کا ترجمہ کرنا بھول جاتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، یہ مرد کے لیے پردہ ہی ہے،
نکاحیں کنٹرول میں رکھو. Don't show your beauty and ornament in front of a stranger person. اخیار کے سامنے میں اپنی بیوٹی کو ظاہر مت کرو. سیف وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. گھر میں رہو، ضرورت پڑے تو اپنے محرم کے ساتھ باہر جاؤ. باہر جاؤ تو پردے میں ملبوس ہو کر جاؤ. اور جو شیطان کا ایجنڈا تمہارے ہاتھ میں، شیطان کا جھنڈا موبائل، اس کو ختم کرو، اس سے جڑنے کی کوشش مت کرو. ایک لڑکا کل پوچھتا ہے کہ مولانا میں مرنا چاہتا ہوں، آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا میرے طرح بننا چاہتا ہوں، مجھ سے اچھا بنو. میں تو پاگل ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، چھوٹا تھا سا، مجھ سے بھی بڑا بنو. کیسے ہوگا، ہم یہ کریں گے. ہم نے کہا کہ موبائل ہے، بولا ہاں موبائل ہے، سوشل میڈیا یوز کرتا ہوں. میں نے کہا اس کو بند کرو پہلے. ہم نے کہا کہ جب جا رہا ہوں دیوبند میں ہم سے، جب ہم ڈپلوما کرنے بنگلور گئے تب بھی ہم نے موبائل کا استعمال نہیں کیا. یہ موبائل شیطان کا ایک سمجھے گا ہتھیار ہے آپ کے پاس. فوراً ہمارے نوجوان میسج کرتے، کسی سماج کی بچی کا نمبر لیتے اور میسج کرتے ہائے ہیلو. اچھا آپ کو لگ گیا غلط فہمی سے، چلیے غلطی ہو گئی. کچھ دن بعد پھر میسج کریں گے، پھر دوستی کی ہاتھ بڑھائیں گے اور نئے نئے چیلنجز اور ڈائلاگ پھینکیں گے کہ میں آسمان سے تمہارے لیے یہ لے آؤں گا. آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم این انٹیلیجنٹ پرسن اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو. یہ کریں گے، وہ کریں گے. اور جب کوئی چاکلیٹ ڈے بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے بھی آئے تو اس کا دھیان رکھتے ہیں، کیک ڈے کا دھیان رکھتے ہیں. آج ہیپی برتھ ڈے، آج کیک ڈے، آج روز ڈے، آج ہیپی آج ویلنٹائنس ڈے، آج فرینڈشپ ڈے، ممی ڈے، یوگا ڈے، فلاں ڈے. ہم کہتے ہیں کسی دن موت ڈے بھی بنا لینا، موت ڈے کا بھی میسج بھیج دینا. یہ ساری بیماریاں، یہ سارے راستے آپ کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں. ایک لڑکا بولتا ہے نہیں مولانا میں تو بہت سچی محبت کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھو، سچی محبت صرف آپ کو سچی محبت اللہ سے ہی ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتی. یہ صرف ایک اٹریکشن ہے جو شیطان پیدا کرتا تھا. اس لیے سماج کے ہمارے نوجوان اور سماج کی بیٹیوں ان برائیوں سے بچیے. یہ زنا کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اگر اخیار آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم تمہارے فرینڈ ہیں، دوست ہیں، ہم سے نکاح کر لو، ہم تم کو خوشحال زندگی گزاریں گے، نکاح نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. کسی بھی غیر مسلم لڑکے کا یا غیر مسلم لڑکی کا کسی مسلم لڑکے سے یا کسی غیر مسلم لڑکی سے نکاح نہیں ہو سکتا. ناجائز، حرام ہے، حرام ہے، حرام. اگر تم مرتد ہو جاتی ہو، اگر تم اپنے ایمان کو بیچ کر کسی غیر مسلم غیر مومن لڑکے سے نکاح کرتی ہو تو ان کا ایجنڈا ہے ہر سال 10,000 بچیوں کو مرتد کرنے کا، آپ کے ایمان سے آپ کو پھیرنے کا. اور پتہ ہے مرتد بہت چھوٹا سا ورڈ ہے لیکن کتنا خطرناک سوال ہے اس کے اندر. اگر کوئی مسلمان یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر، اگر مرتد ہو جائے اپنے دین سے اور اسی حالت میں مر جائے تو اس کے سارے اعمال بیکار. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کل قیامت میں مرنے کے بعد اس کو کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی. میرے بھائیوں، میرے سماج کے بیٹیوں، ان چیزوں کے اوپر ذرا غور کیجیے گا. کبھی بھی کسی کی بائک کی چمک کو دیکھ کر، کسی کی گاڑی کی چمک کو دیکھ کر آپ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنی قیمتی دولت ایمان کا سودا نہیں کیجیے گا. اللہ کے دربار میں ایمان سے بڑی کوئی قیمتی دولت نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں، کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے، کبھی کبھی سماج میں ہماری بچیاں مجبور ہو کر نکاح کرتی ہیں، کسی غیر کے ہاتھوں میں جا کر اپنے ہاتھ کو دیتے اور اپنے ایمان کا سودا کرتی. ہم بھی مجرم ہیں، ہماری سماج کی لبرل بچیاں تو ہے ہی مجرم، کیونکہ ہمارے پاس کالج نہیں، ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں، ہمارے پاس اعلیٰ معیار کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ادارے نہیں. تو وہ کون ہے ذمہ دار؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. ہمارے دیش کے بڑے بڑے جو لیڈر چلے گئے اس دنیا سے جنہوں نے قوم کے لیے کوئی پرواہ نہیں کی. ہم ڈاکٹریٹ پڑھانا جرم نہیں. ڈاکٹریٹ کی تعلیم خود قرآن کریم کے اندر، سائنس کی تعلیم خود قرآن کریم کے اندر. موقع ملے گا تو کل کے جلسے میں قرآن اور سائنس کے تعلق سے بات کروں گا. یہ ساری چیزیں گناہ نہیں بلکہ اس دنیا کے اوپر احسان عظیم ہے قرآن کا اور اسلام کا. قرآن اور اسلام کبھی بھی سائنس کے خلاف نہیں بلکہ سائنس نکلا قرآن سے ہے. سائنس کی بنیاد قرآن کریم کے اوپر البرٹ آئنسٹائن نے ڈالی تھی 1915 کے اوپر. میں اس تاریخ کے اوپر بھی کل روشنی ڈالوں گا ماؤں کے اندر. لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی مجرم، ہم اپنے قوم کے لیے نہیں سوچتے ہیں، ہم اپنے قوم
कि बच्चों के लिए नहीं सोचते। कैसे आप कहेंगे मौलाना यूनिवर्सिटी कैसे बने, मौलाना मदरसा चलाने में हमारा पसीना निकल पड़ता है, मदरसे के चंदे के लिए यकीनन बड़ी कुर्बानी देते। हमारे अकाबिर उलमाए किराम रमजान में गर्मियों में तपते हैं, इनका पसीना बहता है और भूख प्यासे खड़े होकर इधर उधर भटककर रसीद लेकर जाते हैं, तब जाकर चंदा जमा करके मदरसा चलाते हैं। यकीनन कुर्बानी अल्लाह के नबी की पाक सहाबा की जमात के बाद इस जमीन पर कोई मुबारक जमात है तो उलमाए किराम हमारी जमात है। इनको इज्जत की निगाह से देखिए, इनको परेशान मत कीजिए। लेकिन क्या यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती? बनाई जा सकती है, लेकिन क्या हमारे मदरसों को हम लोग नहीं चला सकते? चला सकते। इस देश के अंदर आबादी आपकी कितनी है? 35 करोड़ की आपकी आबादी थी। अगर एक दिन में 10 करोड़ मुसलमान अगर एक दिन में जमा करेगा तो 1 महीने के अंदर 300 करोड़ रुपए जमा होंगे। आप अंदाजा नहीं कर सकते। एक दिन के अंदर 10 करोड़ जमा होंगे और 1 महीने के अंदर 300 करोड़ रुपए जमा होंगे और पूरे साल के अंदर 12 महीने में 3600 करोड़ रुपए जमा होंगे। हम तामीर मदरसा भी करेंगे, हमारा मदरसा भी चलेगा, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, हम डॉक्टर भी बनाएंगे, उलमा भी बनाएंगे, मुफ्तियाने किराम भी बनाएंगे। और जो अगर मदरसे को चलाएगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करके उस तंजीम के जरिए से उसको किरदार तक पहुंचाएंगे। सिर्फ 1 रुपए अगर एक दिन में जमा किया जाए, महीने में 30 रुपए, हमारे नौजवान को एक दिन में रजनीगंधा 25 रुपए का खाकर ठोक देते हैं। अगर महीने में 30 रुपए जमा करेगा तो मेरे जवानों आपके पैसों का सही इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस कौम की रहनुमाई की जरूरत है। हम मुजरिम हैं, क्यों मुजरिम हैं? एक वाकया बताकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। एक बच्ची भिवंडी की, वो बच्ची 27 साल की उम्र में थी। वो बच्ची पढ़ी लिखी थी। वो बच्ची स्टेटमेंट में कहती है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। लेकिन उस बच्ची ने, मोमिन बच्ची थी, अपने 10 साल पुराने एक अपने गैर मुस्लिम आशिक के साथ उन्होंने अपने दोस्त के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ उन्होंने निकाह किया और उनके धर्म के हिसाब से किया। पहले कोर्ट मैरिज किया, उसके बाद उनके धर्म के हिसाब से उन्होंने विवाह किया, यानी अपने ईमान से हाथ धो बैठा। किसी ने कहा कि आपके भिवंडी के अंदर ऐसा हुआ, वहाँ के जिम्मेदार से कहा आप लोग खबर नहीं लेते, बच्चियां मुर्तद हो रही और आप बैठे हैं, आप किस चीज के सदर बने बैठे थे, आप किस चीज के सेक्रेटरी बने बैठे थे? एयर कंडीशन रूम में बैठने के लिए नहीं, ये सदारत का कुर्सी हो, सदारत की कुर्सी हो कि ये सीएम की कुर्सी हो, पीएम की कुर्सी हो, जिम्मेदारी लेकर के आती थी। बैठ जजमेंट देने के लिए नहीं आती थी, मासूमों के ऊपर लाठी चार्ज करवाने के लिए नहीं आती थी, बेटियों के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये कुर्सी नहीं आती थी, ये कुर्सी इंसाफ के लिए आती थी। अगर नहीं तुम्हें मालूम कुर्सी का इस्तेमाल कैसे होता, उठाओ तारीख उमर फारूक की देखो, तुम्हें पता चलेगा कि हुकूमत दुनिया के अंदर कैसे की जाती है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया दुनिया को 22 लाख अरब मील इलाके का प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने देश चलाना सिखाया। मेरे भाइयों, उस बच्ची के पास जिम्मेदार लोग पहुंचे और कहा कि बेटी तुमने कितनी बड़ी गलती की, तुमने अपने ईमान का सौदा कर लिया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब आई नो एवरीथिंग, मैं सब जानती हूँ। कहा आज आए हैं मौलाना साहब? मौलाना नहीं होंगे मेरे ख्याल से, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन के, कोई तंजीम के कोई सरबराह थे मेरे ख्याल से। उन्होंने कहा कि सर आप आज आए हैं? कहा क्या हुआ? मुझे आज खबर लगी कि भाई तुमने अपने ईमान का सौदा किया, बड़ी आसानी से तुम मुर्तद हो गई। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी उम्र 27 साल है, पिछले 6-7 साल से मैं निकाह के इंतजार में हूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा अब से 20 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अब से 20 साल पहले मेरी एक बहन है छोटी और मेरा एक छोटा भाई है और मेरी माँ। कहा तो क्या हुआ? वक्त से बड़ी बात है, उनका वक्त पूरा हुआ, वो चले गए। कहा क्या हुआ? मैं मुर्तद हुई हूँ, आप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, मुस्लिम कौम के रहबर रहनुमा जिम्मेदार हैं, ज़कात न देने वाले मालदार जिम्मेदार है, समाज का मुआशरे का दानिशवर तबका जिम्मेदार है, हमारा नौजवान जो जहेज के लालची होते हैं वो जिम्मेदार है। उस बच्ची का अंदाज देखे, जाहिर नहीं थी वो बच्ची, तो उन्होंने जब ऐसी बात कही तो पता जिम्मेदार साहब ने कहा कि बेटी चलो तो एक तरफ है, लेकिन अब वक्त है
تم کو نہیں معلوم کہ ارتداد کی کیا سزا ہے؟ تم جنت نہیں جا سکتی؟ اللہ تم سے پوچھے گا تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ پوچھے گا تو میں جواب دے دوں کہ میں جانتی ہوں، سب کچھ جانتی ہوں، میں پڑھی لکھی ہوں، کوئی جاہل نہیں۔ انہوں نے کہا توبہ کرو، استغفار کرو، کہا سر جائیے یہ لیکچر مت دیجیے ہمارے سامنے، آپ کو 20 سال پہلے آنا چاہیے تھا جب میری ماں برتن مانج کر ہماری پرورش کر رہی تھی، گھروں میں محنت مزدوری کر انہوں نے ہم لوگوں کو پڑھایا اور اس لائق بنایا، اور جس لڑکے سے میں نے نکاح کیا ہے بنا کسی ڈیمانڈ کے، بنا کسی جہیز اور تلک کے مطالبے کے، انہوں نے میرے ہاتھ کو تھاما، اور مجھے یقین ہے یہ لڑکا جو پچھلے سال سے ہمارے گھر کی پرورش کر رہا ہے، ہمارے گھر کے دیکھ بھال کر رہا ہے، یہ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال و جواب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کرے گا کہ بیٹی تم نے اپنے ایمان کا سودا کیوں کیا؟ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گی سامنے کہ اللہ میں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہے، مجبوری میں آ کر آپ نے میرے ابا کا وقت پورا ہوا، آپ نے ان کو بلا لیا اپنے پاس، لیکن غریب یتیم مسکین کی ذمہ داری آپ کی، جن کو آپ نے دی تھی بھئی جو قوم کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو قوم کے مالدار لوگ ہیں، آپ نے زکوٰۃ کے لیے آرڈر دیا، لیکن میرے قریب میں، میرے پڑوس میں دو بڑے مالدار لوگ تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی بڑے دھوم دھام سے کی، جنہوں نے اپنے ڈیکوریشن میں 5-10 لاکھ روپے خرچ کیے۔ میں ترس کر رہ جاتی تھی، پچھلے 7 سال میں میرے پاس کئی رشتے آئے، سب کا ڈیمانڈ یہی تھا کہ پیسہ کتنا دو گے، کئی لاکھ روپے ہوگا، کئی لاکھ روپے دیں گے ہمارے بیٹے کو کہ وہ بزنس کرے گا، کاروبار کرے گا۔ یہ نوجوانوں سے آپ پوچھئے اللہ میرے مرتد ہونے کے ذمہ دار سب سے پہلے نوجوان طبقہ اور یہ جہیز کے لالچی ہیں، ان سے پوچھے کہ کیا کسی غریب بچی کا ہاتھ نہیں تھام سکتے تھے تم؟ اس وقت کیا جواب دو گے میرے نوجوانوں؟ وہ بچی کہتی ہے، یہ میں اللہ سے کہوں گی کہ ان نوجوانوں سے پوچھئے کیا بنا جہیز کا نکاح کرتا تو نکاح نہیں ہوتا ان کا؟ اے اللہ آپ پوچھئے ان مالداروں سے جو عید کے موقع پر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے لاتے تھے لیکن کبھی توفیق نہیں ہوتی تھی صدقۃ الفطر کے پیسے سے کہ ہمیں کم سے کم خوشیوں میں شریک کر لے۔ اے اللہ پوچھو ان مالداروں سے، اے اللہ پوچھو ان سماج کے لوگوں سے جو اپنے آپ کو ذمہ دار بولتے ہیں، ان بڑی بڑی تنظیموں کے ذمہ داروں سے بھی پوچھئے جو کرسی اختیار پر بیٹھ جاتے تھے اور غریبوں کو بھول جاتے تھے کہ سماج کی کتنی غریب بچیاں ہیں جو اپنی پیسوں کی غربت کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں۔ اللہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ وہ ذمہ دار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھئے کرسی اس لیے آپ نے ان کو نہیں دی تھی، کیا ہم تھے کتنے؟ اے اللہ اگر میں ایمان کا سودا نہیں کرتی تو آج میری جو چھوٹی بہن ہے جو اس کی زندگی گزار رہی ہے، اے اللہ یہ گواہی بن جاتی، اپنی عزت رات کو بیچتی، تب جا کر ہمارے گھر کا چولہا جلتا۔ ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے، میں نے ایمان کا سودا کیا ٹھیک ہے، لیکن اپنے بھائی کو اپنے شراب بیچنے اور ڈرگس کی ڈیلنگ کرنے سے میں نے اس کو بچا لیا ہے۔ میری ماں کی دوائی کے لیے تڑپتی ہے، اس ماں کو میں نے خوشی کی زندگی دی ہے۔ اے اللہ میں نے سوچا کہ میرے ایمان کو بیچ کر اگر یہ تینوں لوگ خوشحال ہوتے ہیں تو میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا کہ اللہ جب بھی میں مجرم ہوں تو مجھے ڈال دیجئے جہنم کے اندر، لیکن یا اللہ ان لوگوں سے پہلے آپ سوال کر لیجئے میں مجرم نہیں، غربت کی وجہ سے بھی سماج کی کچھ بچے اپنے ایمان کا سودا کرتی، اور جو لبرل ہیں تو ان کو تو اللہ دیکھے گا، لیکن غربت کی وجہ سے میرے بھائیو اگر سماج کی بچیاں مرتد ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم اور آپ ہمارے نوجوان طبقہ ہے۔ ہمارے اندر بھی اصلاح کی ضرورت ہے تاکہ اصلاح کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ مدد ہمارے سماج کے بہو بیٹیوں کے پہنچ جائے، غربت دور کر سکے۔ لیکن ایسا نظام ہوگا کہاں سے؟ وہی نظام کوئی ایک کروڑ نہیں دے سکتا، ایک روپے تو دے سکتا ہے۔ اللہ کیجئے کہ کوئی ایسی شکل بن جائے ہمارے بھارت کے اندر، اور بہت آسانی کے ساتھ بھارت کے اندر ایک تنظیم ہے RSS، ان کے 10 کروڑ ورکر ہیں، 10 کروڑ رجسٹری ممبر ہیں، اور مہینے میں 5 روپے دیتے ہیں، مہینے میں 5 پورے مہینے۔ ہم تو ایک دن میں 1 روپے کی بات کر رہے ہیں، سب لوگ جمع کرے گا تو کہاں پہنچے گا؟ مہینے میں 5 روپے کا، ایک مہینے میں 10 کروڑ ممبر 5 روپے دیں گے تو کئی
ایک مہینے کے اندر میں تقریباً 60 ارب کی کتنا تک پہنچا جو اندازہ نہیں لگ سکتے آپ، وہ دیش کو بٹھا کے کھلا سکتے۔ تو ہم بھی ذمہ دار ہیں میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ سے دعا کیجئے، وقت کافی ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر خصوصاً نوجوان طبقے کے اندر سدھار کی جستجو دے اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ سماج کے بہو بیٹیوں سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا وأقل عثراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح في الدنيا والآخرة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللہ ہم سب سے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہم سب گناہگار ہیں خطاوار ہیں اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ امت مسلمہ جن پریشانیوں سے جن بحرانوں سے جن مسائل سے دوچار ہے اللہ امت مسلمہ کی کشتی کو خبر سے آپ ہی نکالنے کی قدرت رکھتے ہیں اے اللہ امت مسلمہ پر امت مرحومہ پر رحم فرما اللہ اس امت کو مصائب اور مشکلات سے نجات دیجیے اے اللہ ہمارے نوجوان اور بچے اور بچیاں جو دین سے بیزار ہو رہے ہیں یا مرتد ہو رہے ہیں اے اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے ان کو نیک توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اس جلسے میں بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں اے اللہ جو لوگ یہاں آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیے اے اللہ اس میں جو کچھ کہا گیا ہے جو کچھ سنا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس مجمع میں جو بھی بیمار ہے اے اللہ ان کو شفا عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دیجیے اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی سبیل مہیا فرما دیجیے اے اللہ جو لوگ بھی اس مجمع میں اپنے دلوں میں جو بھی جائز مقاصد رکھتے ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو پورا فرما دیجیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين